ویلکم بیک ناظرین. ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات پہ، اور پی جے کراؤلی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس مین ہیں، ان سے جب سوال ہوا کہ اس حوالے سے پاک امریکہ تعلقات پہ کیا اثر ہو رہے ہیں، تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر خارجہ نے جنرل کیانی سے گفتگو کی. امریکی سفیر منٹر نے صدر زرداری سے بات کی ہے. وزیر خارجہ نے صدر زرداری سے پچھلے ہفتے بات کی تھی. سو ہم اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کیس کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ امریکی ہماری عدالتوں کا احترام کیوں نہیں کر سکتا؟ امریکہ پاکستان کی کسی چیز کا بھی احترام نہیں کر رہا، تو عدالتوں کا وہ کیوں کرے گا؟ مطلب ہے آپ مجھے بتائیں، امریکہ آپ کی قانون کی رسپیکٹ کرتا ہے؟ یہ تو پکڑا گیا ہے قتل کے کیس میں ریمنڈ ڈیوس، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنے حادثے ہوئے ہیں پہلے، ادھر لوگ مارے گئے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور امریکن کو کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئی. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جنرل کیانی، صدر زرداری اور فارن منسٹر کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ میں تو کہوں گی ان کو، بلکہ افسوس یہ ہے کہ کسی لیڈر نے ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ایک قتل ہوا ہے پاکستانیوں کے، 2 پاکستانی مارے گئے ہیں ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھ سے، ایک اور امریکی نے مارا ہے ایک اور پاکستانی کو گاڑی سے، اور وہ ہینڈ اوور نہیں کر رہے اس امریکن کو بھی جس نے تیسرا پاکستانی مارا ہے اس دن. اور ہم یہ دباؤ میں نہیں آئیں گے. یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، اس کا ویزا نہیں ہے ڈپلومیٹک ویزا، اس واسطے امریکہ کا دباؤ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اٹس ناٹ، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہی نہیں. ہمارا تو ایک کلائنٹ اور اس کا ریلیشن شپ ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ نہ فوج کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی اس پہ، نہ فارن آفس کی طرف سے آئی، نہ پریزیڈنسی کی طرف سے آئی آئی؟ تھنک فوج کا تو آئی وڈ اسیوم موقف ہوگا کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے، ہم اس پہ نہیں دیتے سٹیٹمنٹ. یہ آج کل جنرل کیانی کے وقت میں یہ آیا ہے نا کہ وہ ہینڈز آف اپروچ. لیکن ہماری سیاسی لیڈرشپ کو دیکھیں نہ انہوں نے کنڈول کیا ڈیتھس کو، نہ انہوں نے یہ، اور شمائلہ جو جس نے خودکشی کی بیچاری بچی نے، اس کی کنڈولنس بھی نہیں کوئی مینشن ہوئی. مطلب ہمارے لیڈرز کو پاکستانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ بھی ہے، اسپیوناج ایکٹ بھی ہے، تو فوج خاموش کیوں ہے اس پہ؟ میرا خیال میں کیونکہ فوج کمز انڈر دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں، امید ہم رکھتے ہیں لیکن زیادہ امید تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ تو جنرل ازمپشن تصور یہی ہے کہ اینڈ میں اس کو رہا کر دیا جائے گا. میں سمجھتی ہوں پاکستانی قوم کو اس وقت انشور کرنا چاہیے کہ اس طرح نہ ہو. ریمنڈ ڈیوس قتل کا جو سزا ہے پاکستانی لاء میں، وہ سزا اس پہ ہو نافذ. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ نے بھی اظہار کیا اور یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید دفتر خارجہ لیٹر لکھ دے، لیکن وہ obviously وہ لیٹر اسکروٹنائز کرے گی عدالت. اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی پاکستان کے لیے اگر ہم نے چھوڑ دیا، اگر ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پھر بھول جائے اپنی انڈیپینڈنس. آج ریمنڈ ڈیوس قاتل کو چھوڑ دیں گے، کل آپ نیوکلیئر ایسٹس امریکنوں کے حوالے کر دیں گے دباؤ میں آ کے. میں سمجھتی ہوں پھر آپ بحیثیت ایک سیلف رسپیکٹنگ انڈیپینڈنٹ قوم نہیں رہیں گے، آپ غلامی میں آ جائیں گے امریکہ کے ٹوٹلی. اور جو آپ کے اپنے لوگوں میں مایوسی ہوگی اور غصہ ہوگا، میں سمجھتی ہوں آپ کی سوسائٹی ڈی سٹیبلائز ہوگی. لوگ سڑکوں پہ آئیں گے ضرور، لوگ پروٹیسٹ کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایشو اس طرح، کئی کامنٹیٹرز جو کہ امریکن اپولوجسٹ کہہ لیں ان کو، یا پرو امریکن لابیز جو ہیں پاکستان میں ہماری ویسٹرنائز ایلیٹ کی، وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی 2-3 دن شور ہوگا پھر پاکستانی چپ ہو جائیں گے. ڈاکٹر شیرین مزاری پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے یہ چیز تو سامنے آئی کہ امریکہ اس وقت ایک شخص کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات پہ بہت فوقیت دے رہے ہیں، اور بہت دھمکی آمیز قسم کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. صدر زرداری کے امریکہ وزٹ پہ بھی بہت بڑا ایک کوشچن مارک لگ چکا ہے کہ آیا وہ وزٹ ہوگا کہ نہیں. کانگریس میں بہت زیادہ اینگر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کیس کے حوالے سے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے قوانین کی رسپیکٹ کروانی ہے یا نہیں؟ آپ بھی سوچئے گا اور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.